الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے سورہ نساء کا باقی حصہ اور سورہ المائدہ کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ آغاز چھٹے پارے سے ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم برائی پر زبان کھولو، منہ کھولو، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو اسے یہ اختیار ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے کہ وہ برائی پر منہ کھول سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اگر تم درگزر کرو، معاف کرو تو یہ تمہارے لیے بھلا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ النساء کا وہ حصہ ہے جس میں اہل کتاب کو خطاب کیا گیا، کیونکہ مخاطب تھے مدینے میں آنے کے بعد، اور بہت سی باتیں یہود و نصارہ کے تعلق سے کہی گئی ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کتاب آ جائے تو ان سے کہو کہ اس سے پہلے بھی یہ اس سے سخت مطالبات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ تک مطالبہ حضرت موسیٰ سے کیا تھا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ خدا کو ہم علانیہ نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ ان کی اس وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بجلی نازل ہوئی اور جو انہیں آ لیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر یہ ان کے دل سخت ہو گئے اور اتنے سخت ہو گئے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے انہیں قتل کیا تھا، نہ انہیں صلیب پر چڑھایا تھا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر کہا گیا یقینی طور پر ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد ان کے اور باتوں کو بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے وعدہ لیا تھا کہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں اس کی پابندی کرو، تم نے اسے توڑ دیا۔ ہم نے تو کہا تھا کہ سبت کی حکم کی پابندی کرو، لیکن انہوں نے سبت کے حکم کی پابندی نہیں کی۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں روڑے اٹکائے اور انہوں نے سود کھایا، اور ان تمام کرتوتوں کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے حدود کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو سور بنا دیا اور کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا اور جو ہے بندر بنا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پر بھی وحی نازل کی، اور آپ سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کی، اسی طرح حضرت اسماعیل پر وحی نازل کی گئی اور حضرت اسحاق پر وحی نازل کی گئی اور حضرت یعقوب پر وحی نازل کی گئی اور ان کی اولاد پر وحی نازل کی گئی، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی، اور یہی وحی آپ پر نازل کی جا رہی ہے کہ آپ کا پروردگار ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اے اہل کتاب، تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ایک ہے، یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر یہ فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کے دین کے تعلق سے غلو نہ کرو، اور جو کوئی غلو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہے اور اس کا فرمان ہے، اور پھر وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور وہ میرا بھی رب ہے، تم سب کا رب ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی جو ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو عار نہیں سمجھے، اور وہ ملائکہ جو اللہ کے مقرب ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کو عار نہیں سمجھتے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے سامنے جھکنے کو عبادت عار نہیں سمجھتے، اور جو کوئی اس کو عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ لوگ آپ سے کلالہ کے تعلق سے پوچھتے ہیں،
آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے تعلق سے حکم دیتا ہے، یعنی وہ اگر کوئی مرد ایسا ہو جس کے بچے نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے جو ہے آدھا اس کی جائیداد ملے گی، اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہوں تو 2/3 وہ پائیں گے، اگر ایک بھائی اور 2 بہنیں ہوں تو بھائی کا 2 حصہ اور بہن کا 1 حصہ ہوگا۔ ختم اس پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احکامات تمہیں نازل کرتا ہے، بتاتا ہے صاف صاف تاکہ تم ادھر اور ادھر نہ بھٹکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ مائدہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے اور یہ سورہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورہ کے نزول کے وقت حالات بدل گئے تھے۔ پہلے تو جنگ احد ہوئی، اب اس کے بعد مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوئی، اور جنگ خندق میں سارے یعنی سمجھے کفار نے پوری متحدہ فوج کے ساتھ آئے، لیکن مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت اور طاقت عطا کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو تشریف لے گئے تاکہ عمرہ کریں، تو انہیں واپس کر دیا گیا اور صلح ہوئی، اور یہ صلح جو صلح حدیبیہ کہلاتی ہے، بظاہر وہ شکست نظر آ رہی تھی لیکن حقیقت میں وہ فتح مبین تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو موقع ملا کہ اسلام کی تبلیغ کر سکیں، امن کے حالات میسر ہوئے اور بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا گیا۔ اب یہ موقع تھا کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ حج کے آداب کیا ہے، سفر حج کیا ہے، اور انہیں حج کے تعلق سے تعلیم دی گئی، اور ابھی انہیں اللہ کے گھر سے روکا گیا تھا کی زیارت سے، تو یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ بھی کہیں اس کے بدلہ نہ لیں، تو انہیں بہت سی تعلیمات اچھی دی گئی۔ پھر اس کے بعد اور بہت سے احکامات دیے گئے، حلال و حرام کے تعلق سے احکامات دیے گئے، وضو اور تیمم کے تعلق سے احکامات دیے گئے، اور بہت سے احکامات دیے گئے، شہادت کے احکامات دیے گئے، شراب اور جوے کو حرام قرار دیا گیا۔ اس طرح ہم دیکھیں گے آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی خطاب کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرنے والا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ وہ بہت سے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے اس کے جو تمہیں آگے چل کر بتائے جائیں گے، اور پھر اسی طرح کہا گیا کہ شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو، اور پھر کہا کہ اللہ کی حد ہے اس کا پاس و لحاظ رکھو، اور یہ کہا گیا کہ سمندر کا شکار تم کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر یہ بتایا گیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو بحیثیت زندگی کے لیے تمہارے لیے پسند کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا جو چوٹ کھا کر مرا ہو، یا جو گر کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، یا جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، وہ سب چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی، حلال کی گئی، یعنی مسلمان عورتیں اور وہ عورتیں جو اہل کتاب کی ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی، اور اسی طرح اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے چل کر فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی سفر کی حالت میں ہو اور پانی نہ ملے، تم جو ہے غسل اور وضو کے بجائے تیمم کر لیا کرو، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو، اور اس کا طریقہ بتایا گیا کہ اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، سر کا مسح کرو اور پیروں کو صاف رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور احکامات دیے، بتایا گیا کہ تم یوں ہی کوئی قسم کھا لیتے ہو بلا مانے تو اس پر اللہ گرفت نہیں کرتا، لیکن جو قسم تم عمدن کھاتے ہو اس کی باز پرس ہونے والی ہے، اور اگر آدمی نے کوئی قسم کھا لی اور اسے توڑا تو اس کا کفارہ بیان کیا گیا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اور وہ اوسط درجے کا کھانا کھلایا جائے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا 10 لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے، یا 3 روزے رکھے جائیں۔ یہ اس قسم کا کفارہ ہے جسے تم توڑتے ہو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا
کہ تم یہ جو جوا ہے اور یہ جو شراب ہے یہ سب رجزن من عمل شیطان، یہ شیطان کے گندے کام ہیں، اور شیطان جوے کے ذریعے سے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے اندر افتراق پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہارے اندر جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل رکھنا چاہتا ہے۔ کیا تم ان شراب سے اور جوے سے باز نہیں آؤ گے؟ اس طرح اس سے منع کیا گیا اور اس کی حرمت یہاں پر آئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے احکامات دیے اور مسلمانوں کو بتایا کہ چوری کی سزا مقرر کی گئی۔ بتایا گیا کہ چور کی سزا یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں، چاہے چوری عورت نے کی ہو چاہے چوری مرد نے کی ہو، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں۔ اسی طرح شہادت کے گواہی کا جو سسٹم ہے اس کے کچھ دفعات اور بیان کیے گئے۔ کہا گیا جب تم سفر کی حالت میں ہو اور موت کا وقت آ جائے تو تم 2 گواہ کر لو، اور 2 گواہ اگر میسر نہ ہو تو کوئی غیر لوگوں میں سے گواہ کر لو، اور پھر گواہوں کے سامنے تم وصیت کرو، اور جب وہ گواہ ہو جائیں اور وہ شخص کا انتقال ہو جائے تو کہا گیا کہ نماز کے بعد مسجد میں لوگوں کو جمع کرو اور گواہوں کو پیش کرو، اور گواہ یہ کہیں کہ ہم جو کچھ کہیں گے وہ سچ کہیں گے اور ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہم غلط بات نہیں کہیں گے اور ہم جو ہے شہادت کو نہیں چھپائیں گے۔ اس طرح وہ اس بات کو بیان کریں، اور اگر پھر تمہیں اندیشہ ہو کہ گواہوں نے غلط بیان کیا ہے تو پھر 2 لوگ مزید اٹھیں اور وہ کہیں کہ ان لوگوں نے غلط کہا ہے اور سچی بات یہ ہے اور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اس طرح لوگ گواہی دینے میں جو ہے احتیاط سے کام لیں گے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ ان کی گواہی کے خلاف لوگ کہیں گے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور پیشہ بنا لیے ہیں، قرآن اس کو منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بہت بری بات ہے، اور جو کوئی غلط گواہی دے گا اللہ تعالیٰ اسے سخت باز پرس کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور احکامات بیان کیے اور مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون ہرگز نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد چونکہ اب مسلمانوں کو جو ہے حج کا راستہ روک دیا گیا تھا، مسجد حرام کا راستہ، تو فرمایا گیا کہ تم لوگوں کے راستے کو نہ روکو، بلکہ شعار اللہ جو اللہ کی نشانیاں اس کا احترام کرو، اور مسجد حرام کا احترام کرو، اور حرام مہینوں کا احترام کرو، اور قربانی کے جانوروں کا احترام کرو، اور جو کوئی شعار اللہ کا احترام کرتا ہے وہ دل کے تقوی سے ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ وہ ظلم و زیادتی نہ کریں، اور جو لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ سخت ناپسند ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور بتایا گیا کہ یاد کرو وہ موقع جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور ان سے لڑو اور تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ وہاں تو ایک جبار اور بہت ظالم قوم بستی ہے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے۔ ان میں سے 2 لوگوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو اور فتح ہونے کے بعد ہمیں لا لینا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ پروردگار میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے سوائے میری اپنی ذات کے اور میرے بھائی کے، تو ان لوگوں کے درمیان ان کے حق میں فیصلہ فرما دے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 40 سال تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، اور پھر جب نئی نسل پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ اے مسلمانوں تو یہ تو یہود و نصارہ تمہیں اور یہود خاص طور پر تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان کی آئے دن تم جو ہے ان کی وعدہ خلافیوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے فتنے و فساد کو دیکھتے ہیں، تم ان سے عفو و درگزر سے کام لو۔ پھر فرمایا گیا کہ ان کی اسی نافرمانی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نصارہ سے خطاب کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب
تم باز آ جاؤ اس بات سے کہ یہ کہنے سے کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، بلکہ اللہ ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اگر بہت سخت بات قرآن نے کہی، اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں حضرت مریم کو ہلاک کرنا چاہے اور زمین میں جتنے لوگ بستے ہیں ان سب کو ہلاک کر دینا چاہے، مار ڈالنا چاہے، تو کون ہے جو اللہ سے انہیں بچا سکتا ہے؟ پھر یہاں پر یہ بات کہی گئی آگے چل کر کہ یہ لوگ ان کو خدا بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اس کے رسول ہیں۔ پھر مسلمانوں کو اور احکامات دیے گئے بغاوت کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، تو کہا گیا کہ جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں اور زمین میں خون خرابہ کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، انہیں قید کیا جائے، ان کے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹا جائے، اس لیے کہ یہ فتنہ و فساد بن چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ ہوا، فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کی اللہ تعالیٰ نے قربانی کو قبول کیا، دوسرے کی نہیں کیا، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، اس لیے لہٰذا میں تجھے قتل کر دیتا ہوں۔ تو دوسرے بھائی نے کہا اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، یہ تیرا اپنا قصور ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تجھے قتل کر دوں گا۔ تو بھائی نے کہا کہ اگر تو مجھے مارے گا تب بھی میں نہیں ماروں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو ہی گناہ کا بار کو اٹھائے۔ پھر قرآن کہتا ہے اس کے نفس نے اس کو اس بات پر ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پچھتانے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو اسے یہ سکھایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح دفن کرے۔ تب اس نے کہا کہ اے کاش میں اس کوے سے بھی بدتر ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہیں چھپا سکا۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے اس واقعے کے بعد ہم نے یہ لکھ دیا تھا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا، ایک انسان کو قتل کیا، اس نے تمام انسانوں کو مار ڈالا، اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچائی اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آگے کہا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی اور اس میں احکامات موجود تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے ربیین گزرے ہیں انہوں نے تورات کے مطابق احکامات صادر کیے اور فیصلے کیے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ تورات میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور زخموں کے بدلے برابر کا زخم۔ اور پھر اس کے بعد جو کوئی کہا گیا لیکن بعد میں لوگوں نے اسے بدل ڈالا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے، بس وہ کافر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور انہیں تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تورات اور انجیل کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور جتنے لوگ اس کے بعد گزرے ہیں اہل اللہ وہ بھی تورات اور انجیل کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ پھر کہا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور پچھلی کتابوں کی نگہبان مہیمن ہے۔ جو کچھ احکامات وہاں دیے گئے ہیں وہ سارے احکامات قرآن مجید یہاں بیان کرتا ہے۔ آج وہی قوم یہود و نصارہ یہ کہتی ہے ان احکامات کو کہ یہ جنگل راج ہے اور یہ باربرک ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہی احکامات تورات میں بھی تھے، انجیل میں بھی تھے، شرعی احکامات، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور فرمایا گیا کہ آپ ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اور کہا گیا کہ جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر قرآن کہتا ہے کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کر دو۔ پھر آگے چل کر یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ تورات اور انجیل کو نہ قائم کرتے تو آسمان سے رزق نازل ہوتا اور زمین سے ابلتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے حدود کو جاری کرنے سے ہمارے سارے سمسیائیں حل ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں سے خطاب کیا اور کہا
کہ تم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ہرگز اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار بندے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں جو میرا رب بھی ہے اور تم سب کا رب ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کوئی شرک کرے اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اسے ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، اپنی نعمتوں کو یاد دلائیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا میں نے تم پر اللہ نعمتیں نہیں کی کہ تم گہوارے میں بھی جو ہے بات کرتے تھے اور بڑے ہو کر بھی بات کرتے تھے، میں نے تمہیں رسول بنایا، تم پر کتاب نازل کی، تمہیں تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور میں نے تم سے یہ کہا میری حکم سے تم مادرزاد اندھے اور کوڑی کو درست کرتے تھے، اور میرے ہی حکم سے تم جو ہے پرندے کو بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اڑ جاتا تھا۔ یہ تمام باتیں یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ وہی تھا جس نے یہ حواریوں کو اشارہ کیا اور وہ تم پر ایمان لائے۔ اور پھر جب حواریوں نے یہ کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے کوئی خوان اتارے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ایسی جاہلوں کی ایسی بات نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دراصل یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم اللہ کے رزق کو کھائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ پروردگار آسمان سے خوان اتار جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس خوان کو اتارا اور کہا کہ اگر اس کے بعد کوئی ناشکری کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ اس سے پہلے اس کو سزا نہیں دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں یاد دلا کر پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے اور تمہاری ماں نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ وہ اللہ تمہاری بندگی کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ پروردگار میرے آقا، یہ میرا کام نہیں تھا کہ جس بات کا آپ حکم نہ دیں وہ میں لوگوں سے کہوں، میں نے تو یہی کہا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور میں ان پر اس وقت تک نگہبان تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان رہا، اور آپ تو ان پر نگہبان ہیں بلکہ سارے عالم کے لوگوں اور تمام جہاں والوں کے لیے اور تمام آسمان و زمین کے آپ نگہبان ہیں۔ میری تو یہ ذمہ داری تھی جو کچھ میں نے ادا کی، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو اس کا علم ہوتا اور آپ کو تو سب چیزوں کا علم ہے، لیکن میرے دل میں جو کچھ ہے اس کو آپ جانتے ہیں، آپ کے دل میں جو ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر انہوں لوگوں نے ایسا ظلم کیا ہے اور شرک کیا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں سزا دے تو تو عزیز و حکیم ہے۔ اس طرح یہ سورہ المائدہ کا خلاصہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے۔